الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 206 سورہ لقمان آیات نمبر 20 سے 34 تک کی آیات کے مادہ، معنی، ماضی، مضارع، امر، مصدر کے حوالے سے ان آیات طیبات کا جائزہ لیں گے۔ اسباغہ، مادہ سین با غین، معنی بھرپور کر دیں گے۔ ماضی اسباغہ، مضارع یسبغ، امر اسبغ، مصدر اسباغن۔ الوثقی، مادہ واو سا قاف، معنی مضبوطی سے۔ ماضی واسا کا، مضارع یاسق، امر ثق، مصدر وثاقۃ اور وثوق۔ نافدۃ، نون فا دال، معنی ختم ہوں۔ ماضی نافدہ، مضارع ینفد، امر انفد، مصدر نفد۔ مقتصد، مادہ قاف صاد دال، معنی میانہ رو۔ ماضی اقتصد، مضارع یقتصد، امر اقتصد، مصدر اقتصاداً۔ خطار، مادہ خا تا را، معنی عہد شکنی کرنا۔ ماضی خطر، مضارع یختر، امر اختر، مصدر خطراً۔ یغرنکم، مادہ غین را را، ماضی غر، مضارع یغر، امر غر، مصدر غرور۔ گرامر سبق نمبر 6، اسم کی حالت۔ عربی کے 80 سے 85% اسماء ایسے ہیں جو مختلف حالات میں مختلف شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ حالات کے حساب سے جو تبدیلی آتی ہے وہ صرف لفظ کے آخری حصے میں واقع ہوتی ہے۔ اسم کی حالت یعنی اینڈنگ سے جملے میں اس کا کیا کام ہے یہ پتہ چلتا ہے۔ کسی لفظ کے آخری حصے میں ہونے والی حرکات کی تبدیلی کو عربی گرامر میں اعراب کہتے ہیں۔ کسی اسم کی حالت سے مراد اس کی اعرابی حالت ہی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔